اس کو داڑھی پسند ہی نہیں ہے، جس پہ رہے اس کو زلفیں پسند ہی نہیں، جس پہ رہے اس کو سر پہ ٹوپی پسند ہی نہیں، جس پہ رہے اس کو اسلامی اولیا پسند ہی نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، بات رکے گی نہیں ایک جگہ، یہ نیٹ پہ چڑھے گی۔ آج کل آپ کو پتا ہے دور ہے باتیں کاٹ کے گالیاں دینے کا، آج کل دور ہے علماء کی پگڑیاں اچھالنے کا۔ حضور جن کو کہہ رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں، کسی کا دل آیا سکھ کہہ دیا، کسی کا دل آیا کچھ کہہ دیا۔ بھائی کسی کی زبان کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا، لیکن ایک دن دربار تو لگنا ہے نا۔ حضور پوچھیں گے تجھے شرم نہیں آئی میرے ممبر پہ بیٹھنے والے کو سکھ کہتے ہو؟ بھائی دربار لگنا ہے، سب کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت کے قائل ہیں۔ اگر کوئی اٹھ کے ہمیں گالیاں دے تو ہم بھی گالیاں دینے لگ پڑے، نہیں ہے، ہم نے جوڑنا ہے، ہم نے کو کام کرنا ہے۔ پتہ ہم گالیاں دینے تو نہیں ہیں، ہم تو کام کرنے ہیں۔ کوئی دے رہا ہے تو دے بھائی، اپنے منہ سے دے، وہ اپنے کیے کا جواب دے گا۔ بلکہ ہم جواب بھی نہیں، ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا، ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم رہ جائے۔ لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، محبوب تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، آپ کی نور مبارک سے بنا سب نور سے دے نور تے اس دا نور حضور، آپ کی نور مبارک سے مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے۔ جنتی حوروں کی سردار آئی، جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے وہ جنتی حور کے لیے سنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول کے آسمان زمین کی طرف دیکھے، سورج پھیکا پڑ جائے اس کے چہرے کے نور کے سامنے۔ اگر یہ ایک حور کا عالم ہے تو پھر آپ تصور کریں جو جنتی حوروں کی سردار ہے، پھر اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا، کیسا حسن ہوگا۔ اگر دیکھو نا وہ حور مقصورۃ فی الخیام ہے، تحت کسی پارہ ربیع الاول تو پتہ نہیں کتوں بلا لئی ہے، اللہ کہتے حور مقصورۃ فی الخیام، ہم نے 12 ربیع الاول تو بلا لیا اس کو، ملتان میں آئی کو کرنے والے کام کرو۔ یہ میری بات یاد رکھو، اس سے نہ آپ کا نقصان ہوا ہے نہ میرا ہوا ہے، نقصان مسلک کا ہوا ہے۔ ہمارے اس کام سے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ آپ کا ہوا ہے، میں بھی تقریریں کر رہا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہوئے، لیکن داغ مسلک کو لگ گیا، داغ مسلک کو لگ گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا سلیمان نے برا کیا، کسی نے یہ نہیں کہا زید نے برا کیا، کسی نے نہیں کہا بکر نے برا کیا، انگلی کس پہ اٹھی؟ مسلک پہ اٹھی۔ باتیں کس کو ہوئی؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ۔ لیکن میرا چیلنج ہے جی کہیں سے ڈھونڈ کے دکھا دو امام صاحب نے یہ کہا ہو کرنے کو۔ اس لیے پتر ایسا کوئی کام نہ کرو اس سے مسلک بدنام ہو، وہی کام کرو جو بزرگوں نے کیے۔ تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام سے، یا کاظمی صاحب کو محبت نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی حور نہیں بلائی، یا میر علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی نہیں بلائی، کیا سیال کے تاجدار کو محبت نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی نہیں اس طرح کا کوئی کام کیا، کیا سید دیدار علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی، کیا سید جماعت علی شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی، کیا پیر کرم شاہ صاحب کو محبت نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ جلوس نکالا، باوضو ہوتے تھے، سفید لباس ہوتا تھا، سر پہ پگڑیاں ہوتی تھی، یعنی خوشبو لگی ہوتی تھی، ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے تھے، زبان پہ حضور پہ درود ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی نعت ہوتی تھی، انہیں تو پتر اس طرح منایا، کھانے پکتے تھے، شرینی بانٹی جاتی تھی، لنگر تقسیم ہوتا تھا، لیکن اس طرح کا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے پتر آگے نہ بڑھو اپنے بزرگوں سے، اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے رہو، جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو، نفل پڑھو، قرآن خوانی کرو، اپنا دسترخوان وسیع کرو، نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں کھانا بانٹو، لیکن پتر اس طرح کا کوئی کام نہ کرو۔ ایک اور کلپ وائرل ہوا، وہ شیطان سے خوشی منوا رہے ہیں، عجیب کام کر رہے ہیں، جو ہمیں بزرگوں نے طریقہ بتایا اسی پہ رہو۔ کیا ہے؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ وہ خوشی کس طرح وہ بھی بتا دیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔
اگر عام روٹین میں 1000 بار پڑھتے ہو، نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا دن ہے، اس دن 10,000 بار پڑھو، اس دن 5,000 بار پڑھو، ڈبل کر دو 2,000 بار. لیکن پتر اس طرح کا کوئی کام نہ کرو، مسلک پہ انگلی اٹھے. ہم تو آگے حضرت جی بڑی مشکلات کا شکار ہے، آگے ٹوٹ رہا ہے مسلک، اہل سنت بکھر رہی ہے حضرت جی، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. نہیں، اس کو ایک کرو. پتر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کے نزدیک تو پتر اس پہ بیٹھ کے گالیاں دینے کا کیا تک؟ آؤ میرے پاس، مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے. ہاں اگر نہیں مانتا پھر آپ کو حق پہنچتا آپ پھر کریں کچھ. لیکن پتر میرے پاس آئے بھی کوئی نہ، آ کے مجھے کو کہیں بھی نہ کہ حضرت غلطی ہوئی ہے، تو پھر بندہ نقصان ہوا نا. پتر نقصان ہوا، نقصان ہوا. اس طرح مسلک غیر خوش ہو رہے ہیں تو ایک ہی کر دینے پہ، غیر خوش ہو رہے ہیں، رافضی خوش ہو رہے ہیں، نجدی خوش ہو رہے ہیں، دیوبندی خوش ہو رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں جی سانو بگانے کی لوڑ نہیں، سارے لیے اپنے ہی بڑے نے. نقصان ہو رہا ہے پتر. ایک اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے. ہم کثرت میں ہیں، صرف خرابی یہ ہے ایک نہیں ہے. چشتی کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ چشت نہیں، چشتی بھی حضور ہی کے ہیں. نقشبندیوں کا یہ قطع مطلب نہیں کہ نقشبندی کو وکری شے میں، نقشبندی بھی حضور ہی کے ہیں. قادریوں کا کوئی مطلب نہیں کہ قادری کو وکری چیز ہے، نہیں، قادری بھی حضور ہی کے ہیں. بھائی رنگ ہیں، یہ چشمے ہیں. سور وردی ویسی یہ چشمے ہیں جو مدینہ پاک سے نکل رہے ہیں حضرت، جیسے فیض لینے والے فیض لے رہے ہیں. ایک چشمہ مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے وہ قادری ہے، ایک چشمہ آ رہا ہے وہ نقشبندی ہے، ایک چشمہ آ رہا ہے وہ چشتی ہے. لیکن حضرت جی مرکز سب کا ایک ہے. اگر مرکز سب کا ایک ہے تو پھر سارے ہی ایک ہیں. سیال شریف کا ایک اپنا انداز ہے، سیفی برادران کا ایک اپنا انداز ہے، ہمارے اتاری جو ہیں ان کا اپنا انداز ہے، ہمارے جو مصطفی ہیں ان کا اپنا انداز ہے. پیر اجمل صاحب اپنے انداز سے پگ باندھتے ہیں، میں اپنے انداز سے باندھتا ہوں سارے. لیکن حضرت کے انداز وکھرا ہونے سے ہم وکھرے ہو گئے. ہم سارے ایک ہیں حضرت. سیفی بھی ہمارے، سیال والے ہمارے، اتاری ہمارے، مصطفی ہمارے، پیر اجمل صاحب والے ہمارے، صبح بھی آپ کے ہیں، سارے ایک ہیں. بس اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی. غلطیاں بندے سے ہوتی ہیں، انسان سے غلطی کہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ بھئی عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ قاعدہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے. طریقہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، آؤ میرے سے بات کرو. لیکن نقصان مسلک کا ہو رہا ہے. جتنے نوجوان بچے پتر جوش، لیکن وہ جوش جس کے ساتھ ہوش نہ ہو وہ نقصان ہی کرتا ہے. وہ جوش جس کے ساتھ ہوش نہ ہو نقصان کرتا ہے. جوش ضرور لیکن ساتھ ہوش بھی. جوش میں یہ تو نہ تم اپنوں کو بھول جاؤ. یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ سور وردی ہے، یہ ویسی ہے، یہ امام احمد رضا خان کی فکر پہ چلنے والا ہے، یہ میلاد منانے والا ہے، یہ 11ویں والا ہے، یہ کول والا ہے، یہ 10ویں والا ہے، یہ 40ویں والا ہے، یہ اجمیر والا ہے، یہ بغداد والا ہے، یہ بخارے والا ہے. اپنے ہیں پتر سارے، ہم سارے ایک ہیں. ہم سارے جوش ضرور لیکن ساتھ یہ تو پتر یہ نہ ہوئے جڑی کئی چکی کہ اپنے پیر سے کٹ ماری. اہل سنت تو آگے بڑی محبت کرا، لیکن حضرت ہماری طرف سے ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں. ہم محبت والے ہیں پتر، ہم نہیں، ہم محبت والے ہیں اور محبت ہی کرنی ہے. اور انشاءاللہ جب حضرت جی تلوار اٹھانے کی باری آئی ہے تو سب سے آگے آپ کو سلیمان مصباحی نظر آئے گا. اللہ کا شکر ہے چوڑیاں بھی نہیں پائی دیں، کوئی مچھیں بھی نہیں رکھی دیں حضرت، اللہ دے فضل. لیکن پتر تلوار اپنے حضرت نہیں چکا، حضرت تو نہیں تلوار چک لینی، حضرت تو نہیں چک لینی، چکاں گے انشاءاللہ. وقت آ لیں اور آیا کھڑا ہے پتر، وقت بڑی نزدیک ہے انشاءاللہ. وہ ہم دیکھ رہے ہیں وقت جب دلی کے لال قلعے پہ انشاءاللہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا. اللہ وقت آئے گا انشاءاللہ. ہمارے بڑوں کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. بھائی پاکستان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہاں کچھ ہونے والا ہے. وہ کیا نہیں ہوا ہمارے پاکستان کے ساتھ. اللہ کی قسم ہے کوئی اور ملک ہوتا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن اس کا کھڑا رہنا، اس کا موجود ہونا
اس کا وجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی خاص نگاہ مبارکہ ہے اس ملک کے اوپر. تو ختم ہو چکا ہوتا پتر. ایک سائڈ پہ آپ کے انڈیا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے چائنا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے ایران ہے. اب پسے ہوئے ہو، لٹے ہوئے ہو. جو آیا نوچا، جو آیا کھایا، جو آیا سمیٹا باہر بھاگ گیا. مقروض ہیں ہمارے روڈ بھی رکھے گئے ہیں، ہمارے اڈے بھی رکھے گئے ہوئے ہیں اس وقت. یہاں بیٹھا ہر بندہ، ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی مقروض ہے. جنہوں کہتے ہیں نک اسی کرتے جو ڈبے دیں لیکن پھر بھی کھڑے ہیں. کھڑے ہیں. وجہ کیوں کیا ہے کھڑے ہونے کی؟ کمال لکھا جی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشمیر بھی ہمارا ہوگا. وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا. آئے گا وقت انشاءاللہ. میں تو بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنود جمعے ہیں کس دیں جو جنود جمعے. آپ کو پتہ ہے پتر وہ جرمنی جہاں اس وقت جتنے یورپین ممالک ہیں نا، سب سے مشکل ترین ویزا اس وقت جرمنی کا ہے. جتنے بھی یورپین ممالک ہیں نا، ڈینمارک، سویڈن، ناروے، بیلجیم، اٹلی، اسپین، جتنے بھی اس میں آتے ہیں سب سے مشکل ترین ویزا جرمنی کا اس وقت ہے. اس وقت جتنی آپ کی بڑی گاڑی ہیں میرا یہ اوڈی شوڈی یہ ساری جرمنی کی ہیں. لیکن پترا پھر آن رہ جاؤ گے. کبھی وہ وقت تھا جب ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. یہ ریکارڈ میں بات ہے. کبھی وہ وقت تھا، وہ جرمنی جہاں جانا اس وقت مشکل ترین کام ہے، کبھی اس جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا تھا. یار جرمنی کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ وجہ صرف سانو اپنی لے ڈبے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. سانو جڑے اندروں میر جعفر ٹکرے نا انہیں ککھ نہیں رہن دیتا. لیکن کوئی نہیں، ابھی بھی بڑا کچھ ہے. بس یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. صرف نعروں سے پتر کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے بدر بھی لڑی سی، احد بھی لڑی سی، حنین بھی لڑی سی، تبوک بھی لڑی سی، موتا بھی لڑی سی. صرف نعروں سے پتر کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ نہیں، یہاں بڑی جنگیں ہیں جو آپ کو لڑنی پڑیں گی. سب سے پہلی جنگ تو اپنے آپ سے لڑیں نا، اور جیتے اپنے آپ کو، اور داڑھی رکھیں گے. پہلی لڑائی تو ہے. اب دیکھو نا پتر، وہ جو معاملہ ہوا مار دیا اس کو جو سیالکوٹ میں واقع ہوا، لیکن اپنے انہیں سارے نے منہ دیکھو کسی تے بھی داڑھی کوئی نہیں تھی. کیا اس کو آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ کیا اس کو رجی اتار کے نالی میں بہا دینا بے ادبی نہیں؟ پہلے خود سے جیتے ہیں. اپنے آپ نہ لڑو. اگر اپنے آپ کو نہیں جیتے سکے اور نہ کسی نے نہیں جیتے. ہم کشمیر اس دن جیتیں گے جس دن پہلے خود کو جیتیں گے. ہم انڈیا اس دن جیتیں گے جس دن پہلے خود سے جیتیں گے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، پہلے وہ خود سے جیتے. مکہ میں بڑے بڑے مظالم ہوئے، ہمارے مختار نبی تھے، اشارہ فرماتے اسی وقت ابو جہل زمین میں دھنس جاتا، اشارہ فرماتے ابو لہب زمین میں دھنس جاتا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ کا نام و نشان مٹ جاتا. مختار نبی تھے، لیکن کیا ہوا؟ صحابہ کی تربیت فرمائی. کسی نے کبھی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا. صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک دن ابو جال کے آگے نا انہوں نے تھپڑ مارا ابو جال کو، یا کچھ کڑوا بولے. نبی علیہ السلام نے کچھ ماہ کے لیے ان کا بائیکاٹ کر دی. تربیت فرمائی تاکہ ان کے اندر سے نفسانیت نکل جائے. اگر یہ بولیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بولیں، ساتھ کے لیے نہ بولیں. مکہ میں تربیت فرمائی. ابھی پتر ہمیں خود سے لڑنا پڑے گا.
اپنی ذات نکالنی پڑے گی، اپنی خواہشیں نکالنی پڑیں گی، اپنی آرزویں نکالنی پڑیں گی، اپنی میں نکالنی پڑے گی. اس وقت یوٹیوب پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے. کیا مجھے نہیں بولنا آتا؟ پاکستان کی ایک بڑی برادری ہے گجر جس سے میں بلانگ کرتا ہوں. اگر چاہوں تو بڑے میرے پاس پلیٹ فارم ہے، میں یوز کر سکتا ہوں. مجھے فون آئے گجر کمیونٹی کے صاحب گجراں گل ہوئی ہے یہ ہے. میں نہ بھائی گجر اسی کنوں دا دب چھڑیا ہوں، اسی گجر کوئی نہیں، اسی صرف انہوں دے نوکر ہوں. آتے ہیں مجھے بھی جواب. پاکستان کی بڑی کمیونٹی ہے گجر کمیونٹی. جو فون آئے ہیں ان کے حضرت صاحب گجراں گل کیتی ہے یہ کر دیں گے وہ. میں نہ بھائی گجر شجر ہی بڑی دیر کا دب آئے ہیں. پھر تھی کلپاں کیوں کہتے ہو کہ جی میں گجر ہوں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی گجر شجر ہونے سے غرض نہیں ہے. میری بس پہچان ایک ہی ہے، ان کا نوکر ہوں، نوکروں کا نوکر ہوں، نوکروں کا نوکر ہوں. سید بیٹھا ہوا ہے زمین سے بھی بیٹھ جاتے مینو کہڑی ہڈی آخر آ چلی. نہیں بھائی اسی نوکر دل تو کرتا سر سے پہنچ سے لیکن نہ کر سکنا اپنے نام کرسی سے بات نوکر. صرف اس لیے حضرت جی نام لیتا ہوں، میں نے بڑوں بڑوں کے دماغ خراب ہوتے دیکھے. بڑے لوگ میرے سامنے حضرت جی سید بن گئے. صرف اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میں گجر ہوں. نکال لوں کہ میرا بھی دماغ خراب ہو یا نا تو مجھے میرا کلپ بھائی ہو مس بھائی صاحب گجر ہو تو گجر ہی رہو ہے. میں صرف اس لیے بولتا ہوں باتوں میں کہ گجر ہوں، باقی مجھے کوئی گجر شجر سے غرض نہیں. ان کے نوکر ہیں بس، ہماری یہی پہچان. صرف اس لیے بولتا ہوں. میں نے دیکھے ہیں جی بڑوں کو میں نے شاہ ہوتے دیکھے. صرف اس لیے میں نہیں نکالنا پڑے گا اپنی ذات کو. پہلے اپنے آپ سے لڑو. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. پہلے خود سے جیتنا پڑے گا. جو خود سے نہیں جیتا وہ کسی سے کیا جیتے گا؟ جو خود سے نہیں لڑ سکا وہ کسی سے کیا لڑے گا؟ جو خود سے ہار گیا وہ کسی سے کیا جیتے گا؟ اس لیے پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے لڑو خود سے، جیتو خود کو. محمد بن قاسم والی سیٹ خالی ہے، طارق بن زیاد والی سیٹ خالی ہے، صلاح الدین ایوبی والی سیٹ خالی ہے. صلاح الدین ایوبی آسمانوں سے نہیں اترا تھا، ماں نے پیدا کیا تھا. محمد بن قاسم آسمانوں سے نہیں آیا تھا، ماں نے جنا تھا اس کو. طارق بن زیاد آسمانوں سے نہیں آیا تھا، ماں نے پیدا کیا تھا. ٹیپو سلطان آسمانوں سے نہیں اترا تھا، ماں نے پیدا کیا تھا. ہاں صرف آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں، اوے خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کر اس دفعہ طارق بن زیاد والی سیٹ پہ تجھے بٹھا دیا جائے. لیکن لبیے کتنی یہ تو اپنے کو آ گئے. صلاح الدین ایوبی کا بیج اس دفعہ کس کو لگایا جائے؟ ہم خود سے آ رہے ہوئے ہیں. محمد بن قاسم کی سیٹ کس کو بٹھایا جائے؟ ہم خود سے آ رہے ہوئے ہیں. پہلے خود سے لڑنا پڑے گا. حضرت مولا مشکل کشا یہودی سے برسر پیکار ہے، چھوٹ لے تھلے. کون تھا جو مولا کی ضرب کو برداشت کر سکتا ہے؟ شیر خدا تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے، وہ گرا لیا اس کو. مولا مشکل کشا نا سینے پہ بیٹھے، اس کی گردن اتارنے لگے. اس نے چہرہ مشکل کشا جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے بید بھی کر دی. اب اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا جا چلا جا. اور کرتا ہے حضرت انی دیر دی لڑائی تو بس اٹھے ہے تو لاؤ تو کیوں نہیں جانتے؟ اور میں نے اب تجھے کچھ نہیں کہنا، جا چلا جا. وجہ فرمایا پہلے تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے. اب درمیان میں علی کی ذات آ گئی ہے، اور علی کا طریقہ ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا ہے. پہلے خود سے جیتنا پڑے گا، پھر تمہیں بھی شیر خدا کا غلام بنا دیا جائے گا، پھر تمہیں بھی حسینی فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا. لیکن پہلے خود سے جیتنا پڑے گا. جو خود سے نہیں جیت سکا اس کو نہیں شیر خدا کی نوکری دی جاتی، اس کو نہیں حسینی فوج میں نوکری ملتی، اس کو نہیں ابو بکر صدیق کے مشن میں شامل کیا جاتا. یہ وہی شامل ہوگا جو خود سے جیتے گا، جو اپنی ذات، اپنی غرض و غایت، اپنی خواہشیں، اپنی انا اس کو قربان نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے پتر ہمیشہ دین کی خدمت کرنا اور کوشش کرنا اکٹھے رہیں، لیکن بھی یا رسول اللہ والے سب کا ادب و احترام کرنا. غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں، اور یاد رکھو پتر جڑا کھاڑے چترا غلطی انہیں کرنی، جڑا باہر بیٹھے انہیں کرنی ہو جاتی ہے.
قربان جاؤں وہ کریم ذات ہے, وہ اچھائیاں دیکھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم معاف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم غلطیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. ہمیشہ پتر علماء کا ادب کرنا. اگر کسی عالم سے غلطی ہوئی ہے وہ عالم ہے, تو کہہ رہے عالم تو کس منہ سے اس پہ بھونک رہا ہے. وہ قرآن کا حافظ ہے, وہ حضور کے دین کا وارث ہے. بھائی کچھ ہے تو اللہ نے اس کو اپنے محبوب کا ممبر اور مصلی دیا نا, کچھ ہے تو دیا نا بھائی, تجھے نہیں دیا. اس لیے پتر ہمیشہ ادب کرنا. اور میری بات یاد رکھنا, 2021 میں جتنے علماء ہیں حضرت, ان سے بڑی قربانی اس وقت کوئی نہیں دے رہا. وہ اللہ کے بندو, اب تو فیکٹری میں جو چوکیدار ہے اس کی بھی 18,000 تنخواہ ہے. یہ بیچارے ہیں جو آج بھی 8,000 اور 10,000 پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تم پھر بھی ان کو باتیں کرتے, میں حضرت وہ پتہ پیچھے شادی مصری کاری ہے, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنے گھر محفل کروائی چھت پہ. مجھے بڑی بتانے لگے جی میں ماشاءاللہ 2.5 لاکھ روپے خدمت کر کے بھیجی ہے پرونے دی. تو میں حضرت جی بڑا فجر پرونا پڑھا ہے وہ کنی کیتی, وہ جس پرونے پیچھے مغرب پڑھتے وہ کنی کیتی, وہ جس پرونے پیچھے نہیں حضرت وہ قرآن کے قاری ہیں. تو میں حضرت جڑے مسجد امام صاحب نے وہ کی فجر وچ ہیر پڑھتے ہیں, وہ مغرب وچ کلام بلے شاہ پڑھتے ہیں, وہ شاہ وچ کلام خواجہ غلام فرید پڑھتے ہیں, وہی تو قرآن ہی پڑھتے. اللہ کے بندو یہ کیا ہوا ہے, گھر کی مرغی دال برابر. مصر والے قرآن پڑھن تو قرآن ہے, ساڈے اپنے امام پڑھن تو قرآن ہی نہیں ہے کوئی. پتر ان کی قربانی ہے, اللہ کی قسم ہے. ہم نے تم نے کیا دینا ان کو کل اللہ اور اللہ کے رسول عطا کریں گے جی. جن کی یہ نوکریاں کر رہے ہیں, غلطیاں ہیں ساتھ چھوٹی موٹی, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن قربانی تو دیکھو. بھائی تو بھی کر کے بتا ذرا مجھے 8,000 میں, تو بھی ذرا مجھے 10,000 میں کر کے بتا نا. یہ کام بھائی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اب جا نہیں کہیں سکتے ہیں ڈر کے مارے, یار کہیں نہ ہو میں لیٹ ہو جو میں زور. ادب کرو جتنے نوجوان بیٹھے ان کے ساتھ لگ جاؤ, کام کرو دین کا. اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے. جتنے حضرت جی ہم کام پہ لگ گئے نا اسی دن ہی کام بننا ہے. بلکہ شادی دکھ دی گل ہے, وہ اللہ کے بندو وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ کی تلاشیاں لے رہے ہیں, وہ چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, اب وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں. ساڈا حال پتہ کی ہے, اسی 3 گھنٹے دی محفل سن کے بعد چل جی چولاں دا شاپر لینے کی دوجے کو دھکے مار رہے ہیں. ہم آج بھی کھڑے ہیں, لیکن کیا ہے یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے. جو ہمیں شیشہ دکھائے پھر غصہ لگتا ہے, جو ہمیں شیشہ دکھائے غصہ لگتا ہے پھر اس پہ. وہ پتر چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے مریخ پہ گاڑیاں بھیجنی ہیں, تلاشیاں لے رہے ہیں مریخ پہ کہ مریخ پہ زندگی ممکن ہے کہ نہیں ہے. تو اسی کی کرن دے ہیں 3 گھنٹے دی میں چولا میں جا پر لینے ایک دوسرے کو دھکے دے دیں. ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ابھی تک اس سے بھی نہیں نکلے. اور شاعری میں کل رات کو نا محفل تھے, میں نے کہا بیٹا دکھ اس بات پہ ہے جب تم اس طرح کے حالات کرتے ہیں نا محفل کے بعد, دکھ اس بات پہ ہوتا تو یہ نا کہ آج پہلی بار جی آسمانوں سے چاول اتر رہے ہیں, یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی. چلو پھر سمجھ جاتی ہے بات کی, چلو بھائی کو تک بنتا ہے دھکے دینے کا. اللہ پھر بھی نہیں بنتا. شاہ صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے. او بھائی اس گھر کا ادب اتنا زیادہ ہے, آپ مثلا مسئلے کی روح سے آپ اندر آئے ہیں, حضرت صاحب رکوع میں چلے گئے, اللہ اکبر, رکوع میں چلے گئے, آپ آئیں. آپ کو پتا ہے اگر میں تھوڑا سا تیز چل کے آؤں یا دوڑ کے آؤں تو میں رکوع میں شامل. رکعت جاتی ہے تو جائے, اللہ کے گھر کا اتنا ادب ہے, نہ آپ دوڑ سکتے ہیں نہ آپ تیز چل سکتے ہیں. رکعت جاتی ہے تو جائے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا اتنا ادب ہے, نہ آپ تیز چل سکتے ہیں نہ ہی آپ دوڑ سکتے ہیں. رکعت جاتی ہے تو جائے, آپ کو دونوں کام کی اجازت کوئی نہیں. پتر جی بندہ چولاں دا شاپر لینے ایک دوجے نوں دھکے مارے اس کار وچ, تو پھر تربیت کی ضرورت ہے قوم کو. اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے یار قوم آج پہلی باری چول کھان لگی, یار روز ہی کھاتے ہیں اپنے گھر, قوم آج پہلی بار چاول کھائی. نکلو پتر اٹھیے, ان کچھ کریے اپنے پاکستان میں, اپنا اپنا حصہ پائیے. اگر آپ موٹر وے پہ ہیں, کسی نے لائن توڑی, آپ نہ توڑی.
آپ کو غصہ لگے گا اس والے نے توڑ چڑی، تو اتنا نہ توڑیا. اگر آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں لائن میں لگے ہیں، وہ پیچھے سے کسی نے آگے لائن توڑ کے آگے لگا دی، آپ نہ توڑیں. بل جمع کروانے گئے ہیں، کسی نے لائن توڑ دی، آپ نہ توڑیں. کوئی تو ابتدا کرے یار. آپ بوتل پی کے باہر نہ پھینکیں، آپ چپس کھا کے ریپر باہر نہ پھینکیں. کوئی تو ابتدا کرے یار. وہ بھی انسان ہے. اللہ ان کے پاس کوئی حساب نہیں ہے. اگر تورات ہے تو اس کے 12 ورژن ہے، لوکا متا فلاں فلاں. ہمارے پاس ایک ہی قرآن، ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے، سچا سچا قرآن. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس بخاری ہے، انداز مصطفیٰ کے موجود ہے اپنے محبوب کے. ابو بکر کے انداز موجود ہے، مولا مشکل کشا کے انداز موجود ہے، امام حسن حسین کے انداز موجود ہے. طلحہ کیسے تھے، زبیر کیسے تھے، ویسے کرنی کیسے تھے، حضرت غوث اعظم کیسے تھے، خواجہ غریب نواز کیسے تھے. ہمارے پاس انداز موجود ہے، نصاب. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. لیکن صرف یہ ہے کسی کو پہل کرنی پڑے گی، کسی کو نکلنا پڑے گا، پھر نکلیں گے سارے. پھر کسی کو پہل کرنی پڑے گی. آؤ کریں، اچھے کی بنیاد رکھیں. پھر دیکھو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے پتر دیکھ کے. میرے نبی علیہ السلام کا پاکستان، اسلام کا قلعہ. دوسری بڑی ہجرت حضرت جو صرف اسلام کے لیے کی گئی وہ تھی جب پاکستان بنا تھا. کم و بیش 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی. کئی لاکھ لوگوں نے جامع شہادت نوش کی. وہ بیٹیاں جن کی عزتیں لٹی ہیں حضرت جی، کیا ان کی روحیں اپنی قبروں میں تڑفتی نہیں ہوں گی ہمارے حالات دیکھ کے؟ مجھے یہی کرنا تھی تو پھر کانوں بنایا پاکستان. جی سینمے ہونے سن، جی گانے ہونے سن، جی فلمیں ہونی سن، جی پینٹاں ہونی سن، جی ٹائڈ ہونے سن، جی دوپٹہ نہیں سی ہونا، جی چادر نہیں سی ہونی، جی مسجدوں تو سپیکر وتھنے سن، جی بے حیائی عام ہونی سی، فوجی بینڈ ہونا سی، ٹول ٹمکے ہونے سن. تو کیوں بنایا؟ کیوں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹا دی تم نے؟ پھر ایک ہی رہتے. اگر انہی کا طریقہ اختیار کرنا تھا، اگر داڑیاں تم نے نہیں رکھنی تھی، اگر ٹوپیاں سر پہ تم نے نہیں رکھنی تھی، محبوب کی ادائیں تم نے نہیں اپنانی تھی، تو پھر کیوں مروایا ہمیں؟ پھر ایک ہی تھے، پھر رہتے کٹھے ہی. ہم نے تو اس لیے اپنی عزتیں داؤ پہ لگوائی تھی. اچھا چلو ہم تو گئی، ہم نے تو جانیں گنوائیں، لیکن کیا ہے، حضور کا پاکستان ہوگا جہاں اسلام ہوگا، جہاں نماز ہوگی، جہاں اذان ہوگی، جہاں قرآن ہوگا، جہاں حدیث ہوگی، جہاں سنت ہوگی، جہاں اخلاق ہوگا، جہاں قانون ہوگا، جہاں انصاف ہوگا. لیکن دکھ. آؤ یار کچھ کریے یار. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. محنت کریے، کچھ کریے. جتنے نوجوان بیٹھے، خالد حسین، خالد حضرت ایک جنگی روح، ایک اچھی شخصیت حضرت. اللہ انہوں نے درجات بلند کرے. پتر عروج سنبھالنا بڑا اوکھا ہے، بڑے بڑے دے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا حضرت اس نے خالد حسین خالد صاحب نے نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا. نعت کا ادب، نعت کا تقدس اس بندے نے پامال نہیں ہونے دی. اینج کر لو، لت اتنے کر لو، دوجی بھی کر لو، ایک باں اتنے کر لو، دوجی بھی کر لو، ہوں انج کر لو، ہوں انج کر لو. کچھ اس نے انہوں نے نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا. اور پھر دیکھ لو کیسا حضرت جی اچھا انجام ہوا. بڑوں کو پتر یہ میسر نہیں آتا ہے. جب جا رہے ہیں خالد حسین خالد صاحب تو زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. بڑے بڑے میں نے جاتے دیکھے. یہ نبی علیہ السلام کی ثنا خوانی کا انعام تھا، پہلا انعام جو خالد صاحب کو دیا گیا. پھر دوسرا انعام یہ ملا، بڑے بڑے نعت خواں گئے حضرت، لیکن اللہ کی قسم جیسے وہ عزتوں سے گئے، بڑوں کو یہ عزتیں میسر نہیں ہیں. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا گیا حضرت، ایسے لگ رہا تھا کوئی اپنا گیا. اللہ کوئی رشتہ نہیں، بس محفل میں ملاقات ہونی، مسجد میں بیٹھا ہوں. ایسے دن دکھی تھا جیسے کوئی اپنا گیا ہے، جیسے ان سے کوئی رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا. تعلق کیا تھا؟ وہ تعلق نعت کا تعلق تھا.
ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں نا دوران گفتگو کچھ ہم ذاتی طور پر پتر کسی نعت خواں کے خلاف نہیں ہے. آپ کو بے تحاشا تصویریں ملیں گی. میری کسی بھی نعت خواں سے ملاقات ہوتی ہے نا مجھے نہیں رہ جاتا, میں یاد چوم لیتا ہوں یا ماتھا چوم لیتا ہوں, سخت بولنے کے باوجود بھی, کیونکہ حضرت ہم کو ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, بس کچھ باتیں ہیں جن کے والے سے ہم بولتے ہیں, باقی تو ہمیں پیار آتا ہے. حضور کے ثنا خواہ ہیں, غلطیاں اپنی جگہ. ایک رشتہ تھا حضرت جی خالد صاحب سے کہ جہاں کہیں خالد صاحب کے ساتھ حاضری میسر آئی نا تو پھر پتہ لگتا ہے جو واقعی نعت سنی ہے, جس کو نعت کہتے ہیں نا, ارے واقعی نعت سنی ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے خالد صاحب کا چلے جانا. نعت خان تو بڑے ہیں لیکن خالد صاحب جیسے تو پھر ماشاءاللہ منہ پہ داڑھی بھی تھی. میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا کہ جیسے جیسے عروج آتا گیا سلسلہ کم ہوتا گیا. پھر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, پھر اس مدرسے کو اپنی جیب سے چلایا. اکثر وہ پیشتر وہ تصویریں چڑھا کرتی تھی, خالد صاحب مدرسے کے بچوں کا لنگر پکا رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ حضرت خالد صاحب کے درجات بلند فرمائے. وہ چلے گئے اور رہنا ہم نے بھی کوئی نہیں, جانا ہم نے بھی, بس یہ ہے کہ کچھ کر کے جانا ہے. جو کر کے جاتے ہیں نا پھر حضور نبی علیہ السلام بڑا نوازتے ہیں. لکھا جب حضرت سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا نا, اس رات 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کیا محبوب علیہ السلام آج کیسے نوازا؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہو گیا, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. اب میں کیونکہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے, میں بولتے ہوئے ڈرتا ہوں, بارگاہ محبوب ہے, کچھ یا اوپر چلا جاؤں یا نیچے آ جاؤں. اب آپ تو صبر کر سکتے ہیں پھر خالد کو بھی کیسے نوازا گیا ہوگا. نعت پڑھی تو اس نے نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا, نعت بیچی نہیں, بیچا نہیں اس نے, توکل کر کے گیا جو اللہ نے عطا کر دیا. اور میرے ساتھ تو ویسے بھی بڑی محبت تھی, جب کبھی ملنا بڑی محبت کا, بڑی عقیدت کا اظہار کرنا. آؤ اب ہماری باری ہے, ہم بھی کچھ کر کے جائیں. بس ایک کام کرنا, ایک کام کرنا اخلاص کے ساتھ. جو بھی کرو گے کرنا اخلاص سے, کیونکہ پتر جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں کھلا کاٹا ہے, کھلا کاٹا. اخلاص شرط ہے, جان ہے, پیٹرول ہے, انجن ہے, پہیہ ہے عمل کا. اگر اخلاص نہیں, جس گاڑی کے پہیے ہی نہیں وہ کیا چلے گی پتر؟ جس گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے وہ کیا چلے گی میرے بچوں؟ جس گاڑی میں تیل ہی نہیں ہے وہ کیا چلے گی؟ اخلاص انجن ہے, پیٹرول ہے, پہیہ ہے, جان ہے عمل کی. اگر اخلاص نہیں, اس وقت ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اخلاص کوئی نہیں. آپ کو تو چھوڑو, میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں بھی آتے تھے پیا فلیکساں ویکھنا, بھلا میرا نام اتنے لے ہے کہ تھلے لے ہے, بیمار ہے نا مندر سے, پھر پیا ویکھاں گا بھلا میرے نال کی القابات لائے. درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں, عادت ہوگی نا اب نفس کو بھی. یہ خوش ہوتا ہے جب کو مجھے درویش خطیب کہتا ہے. اللہ درویش نے کہنا تو بالکل نکما ہے. خوش ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا درویش خطیب, بڑا خوش ہوتا ہے اندر سے. لائے من درویش کے, درویش ہمیں سٹڈ لائے انہوں نے, درویش کا ہڈی نہیں اچھا ہوگی. ہمیں تو پتر بھا بھی نہیں لگی درویش کی. جتنے نہیں درویش ہو گئے ایتھی کرنا نا, پھر جتنے درویش ہو گئے ایتھی کی کرنا آنا. حضرت اسی بولے شہر چل بولے اتنے چلیے جتھے سارے انے, کیونکہ پتر درویش کی شکل نہیں جانتے ہے, دنیا درویشاں کلاندی ہے, وہ نہیں جانتے کتنے. بیٹھ جاتے ہیں یار تکیہ کر کے, دنیا جاتی ہے ان کے پاس, پھر وہ اصلاحیں کرتے ہیں. سمجھ وہاں بھی نہیں لگی درویش, لیکن کیا عادت پڑ گئی ہے. کو نہ آکھے تو پیڑا لگتا کہ انہیں درویش خطیب نہیں آکھیا, کہ ہمیں وہ درویشی کی وہاں بھی نہیں لگی. ہم نے تو درویش عاشق یہ ہم نے لفظ بڑے سستے کر دیے, جس کا بہت دل آتا کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جی بہت بڑا عاشق ہے, جنہوں نے درجی درویشیاں کی. اخلاص ہے,
حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ میں روز جنید پیدا کرتے ہیں. لکھا ایک دن حضرت سے سوال ہو گیا, حضرت جنید بغدادی, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. کیسے سچے لوگ تھے. میں ہوں تو میں کہنا ہی میں اسلام آباد یونیورسٹی تو سیکھے. ہاں تو سچے لوگ تھے وہ, اسی جھوٹیاں شانہ بنائی دی. اللہ یاد رکھنا یہ پتر نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں. اس کو یوٹیوب پہ جو جس کے منہ میں آ رہا کہہ رہا ہے, میں پتہ کہ میں ڈا سکون ویچا کیونکہ میں نے پتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے انہوں نے کیتیا کاک نہیں ہونا ہے. میں اس لیے سکون میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ انہوں نے دیتی عزت جیڑی میرے کو کھولیں گے. عزت مدینہ پاک سے عطا ہوئی ہے, یہ نہیں چھین سکتے. اس لیے میں نہ مسلک کا غدار ہوں, اس لیے سکون میں ہوں, یہ وہاں سے عطا ہوئی. اللہ میری ہر جماعت کو سلامت رکھے. اللہ ہماری ہر جماعت کو, ہمارے جتنے ونگ ہیں TLP, ادارہ صراط مستقیم, اتاری, ہمارے سیفی جتنے ہیں, پیرج, سب کی اللہ خیر, سب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں. تو عزو من تصاب تراپی نہیں ہوتا کچھ بھی, بس اس طرح کا کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا جو ان کو پسند آئے. اور جس دن ان کو پسند آ گیا پھر کرم ہی کرم ہے. یہ کون ہوتے ہیں دینے والے یا لینے والے؟ وہی دینے والا وہی لینے والا. آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. اس کی حضرت اتنے بڑے شاعر وہ نائی سے اخلاص سیکھا. اس کی حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا, بال بہت بڑھ چکے تھے, پیسے تھے ہی نہیں کٹوانے کو. میں ان بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. اب پیسے تو تھے نہیں, بال کہاں سے کٹواتا؟ اب فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا, میں چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کو بات کرتا ہوں. اب فرماتے اس نے بال کاٹتے کاٹتے مجھے دیکھا. میں نے کہا جی السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے, ظاہر اس سے تیرا گھر چلتا ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہو. اب میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں, چل اس طرح کر رہا آج میرے پہلی بار اللہ کے لیے کاٹتے ہیں. اب فرماتے میری بات سنتے ہی دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اوپر لے گئے. اور ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی کیونکہ تیرے اللہ نہیں کٹ رہے تو ڈیگ تو سارے نے کٹ کے ویلا مانگنا پھر تیرے کٹا, پہلے پیسے والے نے کٹ لیں. فرماتے نہیں, پیسے والے کو کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا اور اللہ نے مجھے مال دیا تو میں تجھے ضرور بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ گیا, خلیفہ شہر میرا مرید ہو گیا. عمرو بن عثمان مکی, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی جیسے بڑے مشائخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. اللہ نے فقیری میں امیری دے دی. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی, اس میں کچھ درہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی بن گئے, لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس سے میں نے اخلاص سیکھا. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. حج پتر اخلاص نہیں ہے.
ہم کر کے کہتے ہیں کہ لوگ کہیں اس نے کیا ہے. ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ابھی ہم اس کے لیے نہیں کر رہے. ابھی وہ کام کر لینا, ہم کہتے ہیں لوگ کہیں کیا نہیں کیتا. ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہیں, ابھی ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. کرم اس دن ہونا ہے جس دن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا شروع کر دیا. ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے. اور وہ تو بڑا کرم ہوتا ہے کسی پہ جو لوگوں سے نکل جاتا ہے. بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پھنسے. ہم پھنسے ہوئے, تمہاری تو کیا بات, ہم پھنسے ہوئے ہیں. تم تو بڑے سادہ لوگ ہو, ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے. نہیں, اپنے اللہ کے لیے, اپنے نبی علیہ السلام کے لیے تھوڑا بازی کر لیو, تھوڑا کر لیو, کریو اللہ واسطے, کریو نبی علیہ السلام واسطے, پھر کرم ہوگا. پھر تمہیں بھی یہ راز سمجھ میں آ جائے گا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. ہم پھنس گئے. حضور تشریف لے گئے, جنت کا مشاہدہ فرماتے. جنتی اوروں کی سردار آج خدمت ہوئی. مفہوم ہے, عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین کچھ عطا کرے. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا. جنتی اوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ. اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں, میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. میں نے بھی پتر بڑی بار کہہ دیے ہوئے حضرت بلال کے لیے ان کا رنگ اس طرح تھا, ان کے ہونٹ اس طرح تھے. نہیں, جتنی بار کہا, کیونکہ محافل میں کہا ہے, اب محافل میں معافی مانگتا ہوں, اللہ سے توبہ کرتا ہوں. وہ موزن رسول تھے یار, وہ خادم رسول تھے. میری اتنی کیا اوقات میں بلال کے رنگ پہ باتیں کروں. جتنی بار کہا ہے اللہ معاف کر. محفلوں میں کہا, محفل میں معافی مانگتا ہوں. ہاں, اب اتنا کہوں گا, حضرت بلال بھی وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے. عرض کرتی محبوب اتنے سونے سونے سے آبی ہیں. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عمار بن یاسر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, ابو ذر ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, صہیب رومی ہیں. اتنے اتنے سونے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع. تو میرے لیے ابشے کا بلال ہی رہ گیا. پھر میں اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں, ان سے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مسل کے بلال ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. میں نے کہا نا عشق بے غرضہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ہمیں مدینہ پاک سے کتنا پیار ہے. پھر پیار کی وجہ کیا ہے والا, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں. کون نہیں جی مدینہ پاک جانے کی دعائیں کرتا. ہم تو وہاں موت کی دعائیں مانگتے ہیں, ہم تو اپنے اللہ سے گھر مانگتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے عشق. جب لکھا ہے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا, آپ نے رخ نور چھپا لیا, پردہ آ گیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سامان باندھا اور مدینہ پاک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, اب روکنے آئے. آپ نے آگے کہا بلال مدینہ پاک نہ چھوڑ کے جا. یہ ہے عشق. اب آگے سے کہنے لگے ابو بکر یہ اپنے لیے خریدے آئی تھے, روک لو. یہ اپنے لیے خریدے آئی تھے, روک لو. جب میں نبی علیہ السلام بھی خریدے آئی تو پھر میں جان دیا, کیونکہ حضور کے بغیر اب بلال کا یہاں گزارا نہیں ہے. ہاں, عشق بے غرضہ ہوتا ہے, اس کو صرف اپنے محبوب سے ہوتی ہے. ابھی ہم غرضوں میں پھنسے ہوئے. کبھی کبھی نہ دن میں کوشش کیا کرو اپنے اللہ کو ضرور یاد کرنا, جب کچھ بھی نہ ہو صرف وہی ہو. اللہ آدم چشتی صاحب نے کمال لکھا تھا,
ہنڈٹھیاں جدی تانگ دلا ہنڈٹھیاں جدی تانگ دلا تے بن ملیوں جدی یاری ہنڈٹھیاں جدی تانگ دلا تے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے. بھائی وہ خود بھی کہتے ہیں نا مشارک سے بھی قریب ہے لیکن کی بن بھائی یاد تو دی آئے نا جڑا دور ہے جڑا نیڑے میں تو پھر وہ دی یاد حضرت چیسی صاحب کہتے ہیں بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہے وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے. ادھر آزم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا انہوں ایک کے چند شرمائے بجلی لردی لشک نہ مارے متا بیعت بھی ہو جاوے کھول دے ونجی وال زلفان دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے ونجیو ہاتھ پھولانچ ہاتھ پھولان دا مان وداوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. آدم چیسی صاحب نے کتنے لفظہ ہونا نے جو گل مکاشڑی واہ سانو من قلم ترکت کو ایمی واجملو من قلم تلی دن نساء. بس پتر عمل آلے پاسے پانچ وقت دی نماز پہ اے تصویر سے ساڑے مولنی واسطے نہیں آئی تسی پڑھ سکتے ہوئے کاکھ نہیں رکھے گی تانے اور اللہ دی قسم پھر وہی گل آ گئی صرف حضرت جی کسی کو بہ کے انہوں پھر اندہ وال سکھ لئیو. وزیر اعظم آپ پاکستان عمران خان نیازی دے پین چاہنا زور نہیں جی جنہ اس تصویر کے دانے چاہ زور ہے. میں کو خان صاحب کو ٹوٹ نہیں کر رہا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں وہ دے پین چاہ پتر ہے میں زور نہیں جی جنہ اس تصویر کے دانے چاہ زور ہے لیکن صرف کسی کو بہ کے سکھ لئیو پھیرنے کے میں میرے جنو دلی پھیری ہو زبان پاک کر کے پھیری ہو ٹیڈ رام تو خالی کر کے پھیری ہو زبان جھوٹ تو گندی نہ ہوندی ہو زبان نو غیبت تو آلودہ نہ کری ہو ایدے ہوتے حضرت دی بہتان دا زانگ نہ چڑھائی ہو کچھ گلہ کر لے سکھ لی تو پتر پھر وکھو ایدے ایک دانش کی نظر ہو رہے. کسی نے لکھا تھا مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے مالا کہے کاٹ کی تسبیح کہنے لگی تو من کی پھیرنا ہے مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہیں اسی ادھرے صرف اینو ہی پھیرنے ہیں اینو نہیں پھیر دے جتن پتر اینو پھیر کے اینو پھیرو گے پھر ویکھیو ایدہ زور ذرا پھر ادھی طاقت ویکھیو ادھرے پھر ادھا زور میں نے پوری ہوش آواز میں کہا ہے مجھے پتا کیمرہ لگا ہوا ہے بات چڑھنی ہے یوں لیکن جو بات حق ہے میں نے کہہ دی ہے پتر. عمران خان کے صاحب کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے پتر جنی تصویر کے ایک دانے میں طاقت ہے لیکن بس شرط یہ ہے کسی نے سیکھا ہو پھیرنا ہے. حضرت سلطان نہیں کہتے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ لینا علم پڑھ کے ہوں سر بیٹا کسی سے سیکھ لینا بیٹھ کے پھر دیکھو اس کی طاقت کتنی ہے. نہیں پتہ کہ کانڈے دے 5 وقت کی نماز اللہ کا ذکر درود پاک کوشش کریے پتر ہر رول ساڑے بڑے رول نے کتے سی پتر کتے پراواں کتے خامندہ کتے والدہ کتے داماداں کتے بہنوئیاں بڑے رول نے پتر کتے دکاندار ہاں کتے گاہک ہاں کوشش کریو ہر رول اچھے طریقے نہ پلے کریو غلطی ہو جائے تو معافی مانگی اور اچھا مسایہ بنیو اچھا ملے دار. آخری بات یہ ہمارا کام تھا نا تربیت ہم وہی شروع ہوئے ہیں بڑکاں یہ توبہ بڑی دینا تھے سارے
لیکن جو سکھانا تھا وہ ہم سکھا ہی نہیں سکے آپ کو. حضور نبی آخری گل جی پھر گل ختم کراں گا. میں بولتا ہی جان دیا. وہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. مفہوم ہے جی بات کا. فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. ساڑھے تو پتر اتو لنگ جاتی ہے نا, سامنے صحابہ بیٹھے تھے, جان نکل گئی. نبی علیہ السلام فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اب سچ بتائیے گا, ہمارے شانوں والے نبی ہیں جی, آپ کو قسم اٹھانے کی کوئی حاجت تھی؟ آپ کی بات تو ویسی بات ہے کہ ہم میرے محبوب تو ہیں جن کے لیے اللہ کہتے ہیں ہوا اللہ وحی یوحی. میں کہتا ہوں حضرت یہ آیت مبارکہ نہ بھی ہوتی ہمیں پھر بھی حضور کی زبان مبارکہ پہ اتنا ہی یقین تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے قسم, صحابہ سمجھتے تھے بات کے وزن کو. دوسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا گئے. 3 بار اللہ کے نبی قسم. عرض کی محبوب علیہ السلام ماں باپ فدا ہوں آپ پہ, وہ کون ہے جس کے لیے آپ 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہی ہوا. باپ کو اتنا ہی نہیں کہہ رہے, اس کو چھوٹی بات نہ سمجھو, بہت بڑی بات ہے. 3 بار اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں, مومن ہی نہیں, مومن. ہر رول اچھا پلے کرو, اچھا بیٹا بنو. اگر والد صاحب ہیں اچھا کرو پتر, ڈنڈی نہ مار. ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں. ڈنڈی لگی ہے کہ نہیں لگی؟ والد اور والدہ میں لگی ہے نا ڈنڈی, تھوڑی بھی نہیں لگی, واہ لگی ہے, بہت ہی لگ گئی ہے. اس بیچارے کا نام ہی ہم نے سارے کھاتوں سے نکال دیا. اور آپ نے کبھی کوئی میرا والد کے حوالے سے کلپ نکال کے دیکھیے اور دیکھیے گا نیچے لوگوں نے مجھے گالیاں کتنی نکالی. یہ قوم کا حال ہے. وہ سمجھ لو میں ماں کی مخالفت بولن ڈیا, میں بچے نو سکھان ڈیا ماں باپ نہیں. میں تو اس لیے بولتا ہوں بھائی جو باپ ہے اس کو بھی تو اس کا حق دو نا. اب دیکھیں نا آپ نے بڑی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ لکھنے کی عادت کیوں آئی, کیوں نوبت آئی, باپ کو کیوں نکال دیا گیا بیچ میں سے, کیوں باپ کو نکالا گیا ہے؟ یہ میری ماں کی دعا ہے. آپ ماشاءاللہ سارے چلو آج بیٹے بیٹھے ہو, وہ زیادہ کم احباب ہے, زیادہ عمر والے, زیادہ تقریباً نوجوان طبقہ ہی, آپس میں بات بولتا نہیں آگے سے. کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ جو آپ نے لکھایا کہ میری ماں کی دعا ہے, آپ کے خیال میں میری والد صاحب دعا نہیں کرتے ہیں؟ پتر امی نے صرف دعا ہی کر دی ہے نا, ابو جی نال مزدوری بھی کر دیں, فیسا بھی ابو جی دیں. بڑے ہو اپنا ایک سوٹ 3 ویلے دی روٹی کٹھی کرنا پتر کہڑا اوکھا کام ہے. رول تو پیو تھوڑے واسطے جانا ہے. صبح دی شاہ صاحب کل آ کے کھا لئی سیداں دے کر تو, دوپہر جی ذرا صاحب کٹور گئے, رات دی بزرگاں کٹور گئے. کہڑا اوکھا کام کوئی نہیں. رول تو پتر بندہ اولاد پیچھے جاتا ہے, فیس دینی ہے, داخلے دینے ہیں, بستہ لینا ہے, کتاباں لینی ہے, اور تم بعد میں لکھوا لیتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے. اس کو تم نے کس کھاتے میں ڈالا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے حضرت جی کسی جگہ کچھ والد کا رویہ ٹھیک نہ ہو, لیکن حضرت جی والد کا رویہ ٹھیک نہیں تھا آپ کو تو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہے کیا پھر بھی یہ لکھواؤ؟ آپ کا تو والد ہی ہے نا. اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ کا غلط کیوں ہو گیا؟ وہ تو آپ کا والد ہی ہے نا پتر, آپ کو تو قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں. نہیں, دونوں سے بڑی ماں اور ماں کو تو ہم, لیکن پتر جتنے منڈے پتر بیٹھے اسپیشلی تمہارا والد بڑا بھوک ہے تمہاری محبت کا, کبھی اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرو. وہ بہت بھوک ہے تمہاری محبت. اس کا دل کرتا ہے میرا بیٹا مجھے سینے سے لگائے, اس کا دل کرتا ہے کہ دن جانے میرا پتر اپنی بوڑھی نو بلا کے کہہ کے جائے بھائی اج وہ بنائی جو میرے ابو جی کہن گے. دسو جو کبھی کسی نے کیا ہوئے وہ تو پوچھتا ہوتا تھا پتر کی لے کے آؤں تیرے لیے. ہم تو اس کو کہہ دیتے ابو جی آئس کریم کھانی, ہم تو کہہ دیتے تھے ابو جی شاورما کھانا ہے, ہم تو کہہ دیتے تھے ابو جی برگر کھانا ہے. پوچھا کبھی پوچھا ابو جی نے ابو جی تجھے کی کھانا ہے؟ بہت بھوک ہے پتر تمہاری محبت کا, ہم نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ.
وہ چلے جب تو نہیں تھا کن کھاشڑے انہیں مولوی صاحب دے، کن کھاشڑے انہیں شاہ صاحب دے، شاہ جی دعا کرو اللہ پتہ تھا۔ گولڑا شریف گیا، عیدگاہ شریف گیا، داتا صاحب گیا، بابا صاحب گیا، تیری دعا میں منگے، تو بتا تو نے کیا کیا، بتا تو نے کیا کیا، جب تو نہیں تھا کیا کیا اس نے تیرے لیے کیا، بتا تو نے کیا کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیمرہ لگا ہوا پتر، میں کو ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا، ماں ماں ہے جی، اس کا اپنی شان ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ والد کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا ہے، کیوں اس کو اتنا زیادہ، انگلش میں اگر کہیں گے تو اگنور کیا گیا، اگر اردو میں آتے ہیں تو فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا، اس کو سب کھاتوں سے نکال دیا گیا۔ مزدوری اس نے کی، گرمی اس نے نہیں دیکھی، سردی اس نے نہیں دیکھی، بارش اس نے نہیں دیکھی، دھند اس نے نہیں دیکھی، کیوں اس کو اتنا اگنور کیا گیا ہے؟ کسی شاعر کو توفیق نہیں اس کے لیے کچھ لکھنے کو، اگر کسی شاعر نے کو دو جملے لکھ دیے کسی نے پڑھا ہی نہیں، پتہ نات کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ جو ماں کا پڑھن گے تو پھر تو تھدیاں لے کے اٹھ پڑنا، ابو جی سے پڑھے تو اگو ہلتا ہی نہیں ہے کوئی، جیب چ نہیں ہاتھ پاندے کوئی، پھر کیوں پڑھنا ابو، تم آگے سے رسپانس ہی کوئی نہیں دیتے، جیسے پڑھے گا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ، تو نال ہی تھدیاں لے کے اٹھ پڑا، ابو جی پڑھے شاہ جی کوئی نہیں، میں پوچھے پڑھے چڑے جاؤ، میں یار بنا کی لے رہتا ہوں، اب پہلے کو پڑھے کہتا ابو جی کا نام لئیے جیب چاتی کوئی نہیں پڑھتا ہے، امی جی کا لئیے تو اٹھ پہ نال کرتے ہیں۔ اللہ پتہ ہے میں پتر میں بار بار کیمرہ لگا ہوا ہے، میری بات کو غلط میں، آپ کو پتہ ہے ابو پتر اس دروازے کا نام ہے، جب یہ دروازہ گھر سے ٹوٹ جاتا ہے نا پھر گھر میں صدقہ آتا ہے، یہ اتنی دیر یہ ہوتا ہے یہ گھر میں صدقہ نہیں آنے دیتا، ڈبل ڈیوٹی کر لے گا، ڈبل نوکری کر لے گا، لیکن صدقے تک نوبت نہیں آنے دے گا، زکات تک نوبت نہیں آنے دے گا، فطرانے تک نوبت نہیں آنے دے گا، ڈبل ڈیوٹی کر لے گا۔ میں بڑے والد ابوؤں کو جانتا ہوں جو ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں بچوں کے لیے، یار تم اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے ہیں۔ ادھر میں شاہ جی پروگرام چلا، میں نے اس کو پہلے کہا، میں نے کہا پتر کچھ معروف پڑھنا، کیمرہ لگا ہوا میرے لیے مشکل بن جائے، اس نے ضد کی، میں نے بھی موجودگی شروع ہو گیا، پھر نہ مرن کدی کسی دیا ماوا، میں نے اس کو کہا چل انہیں چھڑ دے، انہیں چھڑ دے، انہیں چھڑ دے، نہ ہی چھڑے، نہ مرن کدی کسی دیا ماوا، میں اسپیکر پھڑ لیا، میں پاجے کا مطلب ہے پھر ابو سارے نے مر گئے، نہیں شاہ جی دیکھو نا پتر تسی ڈاؤن لوڈ کرنے ہوئے نہیں گل بھی ٹھیک ہے یار بھائی، امی ابو سن تے آئے ہو نا پتر، یاد ہے نا کہ تسی کوئی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہو یا کوئی بذریعہ واٹس ایپ آئے ہو تسی، پھر چلو بندہ کہ جی نہ مرن کدی کسی دن، کیونکہ ہے ہی امی جی نے بس، پھر بندہ کبھی بھائی سامنے بیٹھے ہیں، امی بھی ہیں ابو بھی ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہوا نہ مرن کدی کسی دن، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابو جی مار کے بھائی ایک علمی بات ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں امی بھی رکھتے ہیں ابو بھی رکھتے ہیں، اب ایک بندہ کہنا شروع کر دے نہ مرن کدی کسی دن ماں، اور جو سامنے بیٹھا ہے صرف امی ہی ابو جی بھی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابو جی نہیں یہ نہ کرو پتہ، اللہ یہ بات ہی کہنا ٹھیک نہیں، یہاں محبوب علیہ السلام کی امی جان کا انتقال ہو گیا، تیری امی کو اسپیشل آ گئی، یہاں شہزادوں کی امی جان سیدہ کائنات کا بھی سال ہو گیا، تیری امی جان کو اسپیشل آ گئی، تو کیسی اللہ سے دعا کر رہے جس کی اجازت ہی نہیں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، نہ مرن کدی کسی دن ماما، یہ جملہ ہے ہی قرآن کے خلاف، وہ جو کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، تو کس طرح کہہ رہا ہے نہ مرن کدی کسی دن، میں اتنا کہہ یا اللہ میری امی نو لمبی صحت والی اور برکت والی زندگی دے، لیکن پتر دونوں کو ساتھ رکھو، اللہ کی قسم ہے جب تم یہ پڑھتے ہو ابو کا بڑا دل جلتا ہے،
تو میں کدھر گیا بھائی؟ یہ جتنے ابو بیٹھے ہیں یہ تمہاری محبتوں کے بھوکے ہیں بڑے زیادہ، کہ جس دن میرا پتر امید ہے میرے نام محبت کرے نا، لاڈ کرو اپنے والدین، اپنے والدین نال لاڈ کرو، چاہ کرو پتر، اپنی امی دا بھی بڑا چاہ، اپنے ابو جی دا بھی بڑا لاڈ چکو پتر اپنی امی، او بھجیا تانوں کتے لائے گا، دسو ابو جی تانوں کی کھانا ہے میرے ابو جی؟ امی کو تو پوچھتے ہو نا آپ، ابو کو بھی پوچھا کرو، ابو جی کی لے کے آوان دیں تڑے، خود دھیان رکھو ابو کو کیا پسند ہے، خود دھیان رکھو امی جی کو کیا پسند ہے، لے کے جاؤ ان کے لیے، یہ موقع بار بار نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس بات پہ میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا بھی نہیں واہ لیٹ ہوئے، تھوڑا بھی نہیں، بس اب پھر کہ ہم بھائی ہم پنجابی ہی عزت آتے پائی بات، میں ہوں تم کی دساں کہ کسی نے کی کیتا، شاہ صاحب جانتے ہیں سارا معاملہ، تو میں ہی معافی مانگتا ہوں حضرت جی، آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن شکر ہے اللہ نے سب کی عزت رکھی، شاہ صاحب کی عزت تو آگے بہت بڑی ہے جی، سید پاک ہیں، ہماری وجہ سے ان پہ انگلی آئے، حرف آئے، آگے ایک دو دفعہ اس طرح ہوا، ایک فوتگی ہو گئی، تو اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے۔ یہ دس دینے کہ میں واقعی آل رسول ہوں، کیونکہ جو آل رسول ہوتی ہے وہ سخی ہوتی ہے، شاہ صاحب نے بھی کہتے ہیں نا اف بھی نہیں کیتا کبھی، اللہ میں بذات خود بڑا شرمندہ، وہ پیچھے پروگرام تھے ادھر 2-3 تھے، اچھا اسی میں تھا، وہ فوتگی ہو گئی ہماری، ہم نے شاہ صاحب سے، شاہ صاحب نے ہوتے نا اف بھی کیا ہو، اللہ شاہ صاحب کے علم و حلم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور میں تو بلکہ یا منہ پہ بیٹھی ہیں نا، میں پچھوں ہی دعا کرنا کہ اللہ ہمارے شاہ صاحب کو اتنا نوازے کہ یہ اس خطے میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جو فیض ہے نا اس کو بانٹنے والے بن جائیں حضرت شاہ صاحب کے وجود مسعود کی برکت سے، یا خوب سلسلہ عالیہ چشتیہ پہلے، کیونکہ پتر اب ضرورت ہے 1 نمبر لوگوں کی، ایتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بہندے مور ویگ کے تے تاکیات پھڑی مت نکلو کو جوڑ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی خیر فرمائے۔ میں پھر معذرت کرتا ہوں حضرت جی لیٹ آنے پہ، دیکھو نا میں نہ کرا تو تھی منوں کی کیا لینا ہے کہ میری گڈی ڈاک لو، نہیں میرا بنتا ہے کرنا، پتر میں لیٹ آیا، میرا بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، جو کام ہے اس سے بھاگی، اور معذرت کرنے سے میری کوئی عزت کام تو نہیں میرا پتر، یہ آؤ ان چیزوں کی طرف، میں بالفرض نہ بھی کروں تو آپ کو میری گاڑی روک لو، نہیں، لیکن غلط ہے جی، اگر سکھانے والا یہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہا تو پھر میں سکھاؤں گا کسی کو کیا پتہ؟ پہلے میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ میں لیٹ آیا ہوں، تھوڑا بھی نہیں آیا، بہت زیادہ لیٹ آیا، آپ نے بڑا شدت سے انتظار کیا، سردی بھی ہے پتر، میں تو پھر کرسی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوں، کوئی سوکھا کام تو نہیں نا ٹھنڈی زمین پہ بیٹھنا، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا میرا، اللہ آپ کا انتظار کرنا، اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں ایک با عمل صحیح العقیدہ سنی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك، اللہ اس محفل میں قبول فرما، هذا ثواب خالد حسنین خالد بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یا اللہ انہوں نے نامہ اعمال چ درج فرما، نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نامہ اعمال چ درج، ساڑے نہ تعلق رکھن والے جتنے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے سب دے نامہ اعمال چ دا ثواب درج فرما، میرے مالک جو سکھیا سکھایا جو کیا اللہ مندی توفیق عطا فرما، شاہ صاحب دے علم و حلم چور برکت عطا، آمین یا اللہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ دا فیض بنڈن والا بنا، سلسلہ عالیہ چشتیہ شاہ صاحب خوب اللہ عطا فرما، یا اللہ اسے کاردہ کم ہے، اسی تے جوڑے ہیں یا اللہ، اسے نوکر خدمت گزار نال جتیاں چکنا لیا، اللہ خوب کرم فرما، جن احباب بیٹھے نے سب تے کرم فرما، کسی کو بھی خالی نہ لٹا، یا اللہ میں اس رب کو منگنے ہاں جدے کو کچھ بھی نہیں چھپے ہے، تینوں سب دا پتہ ہے کنوں کی چاہیے، کس کس دل چ کیڑی کیڑی دعا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، اللہ سب دیاں پوریاں فرما، اللہ حلال پیسے نال بار بار مسافر مکہ و مدینہ بنا، ایتھے اللہ جتنے بھی علماء موجود نے
سب دے علم و فضل چور اضافہ فرما سانو علماء دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا جب ہو دم واپسی یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم